بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حکومت سمیت اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ہر حال میں ملک کے اندر انتخابات کروانے ہیں اور ملک کے اندر انتخابات کی صورت میں ہی یہ جو کرائسس ہے اس کا حل نکلنا ہے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو اس بات کے اوپر بڑی دیر سے اس بات کے اوپر قائل ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، پاکستان کے اندر جو اس ٹائم سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں اگر ہم نے نکلنا ہے اس میں سے، تو اس کا واحد حل الیکشن ہے۔ واحد حل یہ ہے کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے جو ان کیمرہ سیشن ہوا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، اور ایون کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اور اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس، تمام کی تمام اہم ترین فورم کے اوپر، پلیٹ فارمز کے اوپر جنرل عاصم منیر نے ایک ہی بات کی تھی کہ عوام طاقت کا مرکز ہے، عوام کے پاس اصل طاقت ہے، عوام طاقت کا محور ہے، تو اس کے پاس ہی ہمیں جانا چاہیے۔ اس کی جو بات ہے اور اس کے پاس جو طاقت ہے اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ وہاں سے جو نمائندہ آئے گا بن کے، جس کو عوام چنے گی، جس کو عوام مینڈیٹ دے گی، اسی کو آ کے حکومت بنانی چاہیے، اور اس کے پاس ہی رائٹ ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے۔ یہ تو اس کے اوپر تو بڑی کلیئر بات ہو چکی تھی۔ دیکھیں، جنرل عاصم منیر نے جو پہلے دن آ کے کچھ باتیں کی تھی، اور ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں اس میں جنرل عاصم منیر نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ ہم نے کسی صورت اس مرتبہ جو الیکشن ہے اور جو سیاست ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں، اسی کا نتیجہ تھا کہ جب پچھلے 12 مہینے کے دوران پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں، تمام کے تمام الیکشن کے اندر عمران خان اگر 40 ہوئے تو اس میں سے 35 عمران خان نے جیت لیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا، یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے اس نے حالانکہ دھاندلی کی بڑی کوشش کی، انتظامیہ کے ساتھ مل کے پوری ریاستی مشینری استعمال کی، حکومتی مشینری استعمال کی، اس کے باوجود وہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ وہاں پر الیکشن کی حد تک تو نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں پر دھاندلی، مینپولیشن اور وہاں پر ریگنگ یہ کرتے تو رہے، لیکن وہاں پر کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور عمران خان جیت گیا۔ عمران خان کہتا ہے یہ جو نیوٹرلٹی ہے، یہ جو ان کا نیوٹرل ہونا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، اسی کے مطابق چلتے ہیں، اور اسی کے مطابق آگے پالیسی لے کر چلتے ہیں، تو یہ بڑا زبردست ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے۔ لیکن اگر یہ حکومت الیکشن نہیں کرواتی، حکومت الیکشن نہ کروانے کی آڑ میں پورے پاکستان کے اندر ایک ہیجان، ایک کرائسس، ایک بنچال اور ایک تباہ کن صورتحال، خوفناک، خطرناک پیدا کرنا چاہتی ہے، تو یہ حکومت اس کی براہ راست ذمہ دار ہوگی۔ اس کی ذمہ داری قطعاً اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں آنی۔ اسٹیبلشمنٹ تو اس بارے میں بڑا کلیئرلی وارن کر چکی ہے، انہوں نے وارننگ دے دی ہے، خبردار کر دیا ہے، اور بڑا کیٹیگوریکلی اس حکومت کو بتا دیا ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن کروا دیں۔ اگر آپ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو بھی وبال آنا ہے۔ دیکھیے، اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے تو سٹینڈ لے لیا، وہ ڈٹ گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے کم ایسے موقع آئے ہیں جب چیف جسٹس آف پاکستان یا عدلیہ وہ ڈٹ گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وکلا کے بڑے بڑے نمائندے، وکلا ٹاپ کے جو لائرز ہیں، ایون کہ جو چودھری اعتزاز احسن ہیں، وہ اس ٹائم چیف جسٹس کے حق میں ہیں، چیف جسٹس کے حق میں بات کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک گول میز کانفرنس بھی بلائی۔ گول میز کانفرنس کے اندر پاکستان کے جتنے چوٹی کے ٹاپ کے لائرز تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کی، ان کے ساتھ بات چیت کی، اور ان کو سمجھایا کہ یہ اس ٹائم سرکل ہے، یہ اس ٹائم معاملہ ہے، یہ اس ٹائم اس سچویشن میں ملک پھنسا ہوا ہے، دلدل میں، اس میں سے نکالنا صرف چیف جسٹس کے پاس یہ اس ٹائم سارا کچھ ہے، اور وہی اس میں سے نکال سکتے ہیں کہ اگر وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں آئین اور قانون کے اوپر۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہیں، چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چیف جسٹس کے لیے وہاں پر بڑے زبردست نعرے لگے کہ چیف جسٹس تیرے جانشار بے شمار بے شمار، اس طرح کے بڑے بڑے نعرے لگے، جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس ٹائم وکلا برادری پوری طرح سے چیف جسٹس کے ساتھ ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ دیکھیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ اس ٹائم جو چیف جسٹس کے پاس پہنچے ہیں، چیف جسٹس سے جو ملاقات ہوئی ہے، جس کے اندر DG ISI، DG MO اور سیکرٹری ڈیفینس نے جا کے ملاقات کی ہے،
اس کو یہاں پر بہت سارے لوگ نیگیٹو بھی پیش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں سے نیگیٹو مطلب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی یہ اصل میں کیوں ملاقات ہوئی اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ یہ ملاقات اصل میں ہوئی ہے کہ بار بار چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ جب یہ سماعت کر رہا تھا، ان کو کہا گیا کہ آپ نے فنڈز جاری کرنے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ ہم فنڈ جاری نہیں کریں گے، پیسے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کبھی اسٹیٹ بینک، کبھی پارلیمنٹ کے اندر، کبھی کابینہ کے اندر، کبھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، کبھی الیکشن کمیشن کو، کبھی یہ بہانہ، کبھی وہ بہانہ، کبھی ادھر نکل گئے، کبھی ادھر نکل گئے، کبھی الیکشن نہیں کروانے، ہمارے پاس بندے نہیں، پیسے نہیں، تباہی ہو گئی، بربادی پھر گئی اور ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جنگوں کے اندر بھی، ملکوں میں جنگیں لگی ہوتی تھیں تب بھی انتخابات ہوتے تھے، تب بھی الیکشن ہوتے تھے، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر آپ نے کوئی 1-2 آپریشن چھوٹے موٹے شروع کر دیے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ اصل میں ایک پیغام تھا چیف جسٹس اور پوری عدلیہ کو۔ 8 رکنی بینچ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس ٹائم جو 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے اس اہم ترین کیس کی، ان کو یہ پیغام تھا کہ ملک کو کرائسس سے نکالیں اور مل بیٹھ کر اس کو سولو کیا جائے، اس کو سلوشن کی طرف لے کر جانا ہے۔ اگر سولو نہیں ہوتا، اگر یہ اس کا سلوشن نہیں نکلتا، یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے، پاکستان کے لیے یہ بڑا خوفناک ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بالکل ہم لوگ سلوشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو آئین اور قانون کے اندر جو راستہ ہے ہم نے تو وہ نکالنا ہے۔ اب آئین اور قانون سے تو باہر ہم لوگ نکل نہیں سکتے، آئین اور قانون کے اندر جو درج ہے اسی کے مطابق ہی ہم نے سارا فریم ورک طے کرنا ہے، معاملات طے کرنے ہیں۔ اگر ہم اس میں سے باہر نکلتے ہیں، اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر تو ہم فارغ ہو جائیں گے، پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچنا۔ تو آئین اور قانون کے اوپر، اور یہی سپورٹ ان کی طرف سے ملی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ اصل میں اس ٹائم جو ذمہ دار ہے اس سارے کرائسس کی، اس ساری صورتحال کی، اس بحران کی، اس دلدل کی، وہ ذمہ دار ہے حکومت، شہباز شریف خاندان اور زرداری خاندان۔ اب زرداری کو تو لگایا ہوا ہے کہ آپ تھوڑا سا مذاکرات کریں، ڈائلاگ کریں، ان پارٹیوں کو اکٹھا کریں۔ اس کے اندر بھی ڈبل گیم ہے، سراج الحق کو بھی لانچ کیا ہوا ہے، مولانا علیحدہ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دلہن کی طرح ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ نون لیگ کے اندر اس ٹائم ٹوٹ پھوٹ ہے، اتحادی جماعتیں، اب ان کی اصل کہانی، اصل چہرہ سامنے آنا ہے اتحادی جماعتوں کا، حکومت کا۔ یہ جو انہوں نے پکڑ دکڑ کے اور ادھر سے مانگے تانگے کے لوگوں سے جو حکومت بنائی ہوئی ہے نا، اب ان کا امتحان ہے۔ اب یہ اپنی اپنی لائن لے رہے ہیں، اپنے اپنے راستے لے رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں فلانا وزیر چاہیے، ہمیں وزارت چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے، ہمیں یہ یہاں یہ کروا دو، وہاں وہ کروا دو۔ اب اصل کہانیاں سامنے آنی ہے۔ نہ مولانا تیار ہے مذاکرات کے لیے، نہ نون لیگ پیپلز پارٹی ایک اپنی لائن لے رہی ہے، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آتی، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہی آ کے پھر اس حکومت کو گھر بھیجے گی، اور اب اس حکومت کو گھر بھیجنا بڑا ضروری ہو گیا، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اس ٹائم یہ رسپانس نہیں دیتی اور ایکشن نہیں لیتی، پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہونا ہے یہ۔